سورہ الغاشیہ تعارف۔ سورہ الغاشیہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ زاریات کے بعد نازل ہوئی اور سورہ غاشیہ مکیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 26 آیات ہیں، 92 کلمات ہیں، 381 حروف ہیں۔ سورہ الغاشیہ کوئی ایسی ناگہانی بیماری ہو جو جیسے ڈینگی بیماری تھی ایک، یا کوئی مرض یا کوئی وبا پھیل جائے، تو وبا کے دوران، پھیلی ہوئی وبا کے درمیان 3 بار روزانہ سورہ الغاشیہ کی تلاوت کرنے والا مرد یا عورت انشاءاللہ اس وبا سے محفوظ رہے گا۔ اس پوری صورت میں جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا گیا ہے۔ آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ سورہ الغاشیہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ سورہ الغاشیہ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، کام کریں مشقت جھیلیں جائیں بھڑکتی آگ میں، نہایت جلتے چشمہ کا پانی پلائے جائیں، ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے کہ نہ فربہی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں۔ کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، اپنی کوشش پر راضی، بلند باغ میں کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں رواں چشمہ ہے، اس میں بلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے ہیں، برابر برابر بچھے ہوئے قالین ہیں اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہیں۔ تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی؟ تو تم نصیحت سناؤ، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو، تو تم نصیحت سناؤ، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو، تم کچھ ان پر کروڑا یعنی ضامن نہیں۔ ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے، پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔ سورہ الغاشیہ تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ الغاشیہ بڑی ہی برکتوں والی صورت ہے، ایمان کو تازگی دینے والی، عقائد کو درست کرنے والی، اور قیامت کے بارے میں یقین اور ایمان کو پختہ کرنے والی یہ صورت ہے۔ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو چین میں ہوں گے، کچھ چہرے ہوں گے جو سخت پریشان ہوں گے۔
چہروں سے پتا چل رہا ہوگا کہ کون خوش ہے کون غمگین ہے. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. تو چہرہ ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اندر عشق رسول ہے کہ نہیں ہے. حضور کی بات ہو چہرہ کھل اٹھے تو مت پوچھو کہ تمہارا مسلک کیا ہے. حضور کی بات ہو اور چہرہ کھل اٹھے تو مت پوچھو کہ تمہارا مسلک کیا ہے. اور حضور کی بات ہو اور چہرہ بجھ جائے تب بھی مت پوچھو کہ مسلک کیا ہے. جی نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. حضرت پیر نصیر الدین نصیر سرکار گولڑا شریف والے فرماتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. بلند آواز سے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ. کوئی بےہودہ بات وہاں نہیں سنی جائے گی. کوئی سنائی گا ہی نہیں. نہ حضور کی بے ادبی کر سکے گا نہ میرے غوث پاک کی بے ادبی کر سکے گا نہ اولیاء اللہ کی توہین کر سکے گا نہ میرے پاک کلام قرآن مجید کی توہین کر سکے گا. وہاں کیا ہوگا کیا سنائی دے گا کیا آواز آئے گی. سورۃ الواقعہ قیلاً سلاماً سلاما. سورہ یاسین سلام قولا من رب الرحیم. وہ آپس میں بھی کہیں گے سلام سلام. ادھر سے بھی آئے گا سلام سلام. مولا کریم یہ جنت میں ہر طرف سلام سلام کیا ہو رہا ہے. یہ کیا بات ہو رہی ہے. یہ جنت میں فقط سلام ہی سلام. فرمایا ہاں جنہوں نے دنیا میں سلام پڑھا ہے اب وہ جنت میں بھی سلام پڑھ رہے ہیں. مقدر کی بات ہے. جی اللہ حضور کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید کی برکات عطا فرمائے. اللہ نے اپنی قدرت دکھانا چاہیے. لوگوں میری قدرت ہے جسے چاہوں جنت عطا کر دوں جسے چاہوں جہنم میں بھیج دوں. لیکن میں نے جو معیار بنا دیا ہے جنت اور جہنم کا وہ ایک ہی ہے. میرے محبوب کی جو مان لے گا جنت اس کو دے دوں گا. ہم ماتریدی بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں نا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جو نزدیک ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جنت جو ہے اس کا داخلہ اعمال کی بنا پر نہیں ہے. جنت میں جو داخلہ ملے گا نا وہ اعمال کی بنا پر نہیں ملے گا ایمان کی بنا پر ملے گا. ایمان ہوگا جنت ملے گی. اب نیک اعمال پھر کدھر گئے. فرمایا نیک اعمال ہوں گے تو جنت میں نیک اعمال کے برابر درجات ملتے چلے جائیں گے. جس کے جتنے زیادہ نیک اعمال ہوں گے اتنے زیادہ درجے ملیں گے. تو اعمال پر گمنڈ نہ کرو. اعمال تو جنت میں جانے کے بعد کام آئیں گے. جنت کی دہلیز پار وہی کر سکے گا جس کا دامن مصطفیٰ کے دامن سے جڑا ہوا ہوگا. اس کے اندر جانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ایمان ہے. وہ کیا چیز چاہیے. بھئی ایک بندہ آیا کھجوریں کھا رہا تھا میدان جنگ میں اور اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان لڑ رہے ہیں یا وہ کافر لڑ رہے ہیں. بس اس نے حضور کا چہرہ دیکھا بس متاثر ہو گیا. آگے آ گیا حضور کی بارگاہ میں اپنے سواری پر بیٹھے بیٹھے حضور کے قریب ہو گیا اور پوچھنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا جنگ ہو رہی ہے. کس سے.
حضور نے فرمایا کافروں سے جنگ ہو رہی ہے. اس نے کہا اچھا تو یہ جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ کہا جو میری طرف سے کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اگر یہ میرے نام پر لڑتے لڑتے مر گئے یہ شہید ہو جائیں گے، یہ مردہ نہیں رہیں گے، زندہ ہو جائیں گے اور ان کو جنت نصیب ہو جائے گی. اس نے کہا اچھا جنت کیا چیز ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے جنت کی باتیں بتائیں. اب عین میدان جنگ میں تو اس نے کہا یہ میں کھجوریں کھا لوں، میں آپ پر کلمہ پڑھ کر اسلام لے آؤں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اسلام لے آ تجھے جنت ملے گی. اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا پھر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور مجھے اپنے ہاتھ پہ جو ہے مسلمان کر لیں. اس سواری پر حضور بیٹھے تھے، اس سواری پر وہ بیٹھا تھا. اس نے سواری سے ہی آگے ہاتھ بڑھایا اور حضور نے اس کا اسی حالت میں ہاتھ قبول کر لیا. قبول کر لیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ. جب اس نے یہ پیارا کلمہ گونجا آواز میں آئی، اس کی آواز گونجی اس کلمے کے ساتھ، ہوائیں گواہ ہو گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لیا تو نے، تو ایمان والا ہو گیا. اس نے عرض کہا بس حضور تھوڑی سی کھجوریں رہتی ہیں کھا لوں تو بس میں جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں جنگ کرتا ہوں. اب وہ نکل گیا. اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی اور عمل نہیں کیا، بس صرف حضور کا مکھڑا دیکھا کلمہ پڑھ لیا، چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا. اب چل پڑا جہاد کی طرف. وہ گیا اور جا کر اس نے ایسا لڑا اور ایسے جہاد کیا کہ وہ شہید ہو گیا. جب سارے اسلامی مسلمانوں کے شہیدوں کے جب وہ لاشیں جمع کیے جا رہے تھے تو اس کی لاش بھی سامنے آئی. حضور نے آواز دے کر کہا آؤ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. پتہ یہ چلا جنت ان کے نام پر مر مٹنے والے کو جنت ملے گی. ایمان پہلے ہو، ان کی محبت سینے میں ہو، ان کا پیار سینے میں ہو، ادب سینے میں ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ادب ہو، صحابہ اکرام کا ادب ہو، اہل بیت اطہار کا ادب ہو، اولیاء اللہ کا ادب ہو، قرآن مجید کا ادب ہو، ایمانیات کا ادب ہو، بس پھر سمجھو جنت پکی ہو جائے گی. جنت ادب کے ساتھ جنت پکی ہے، لازمی. ادب کرنے والوں کو جنت پکی ہے، لازمی. ہم نے تو قرآن مجید میں ایسا بھی سنا ہے، تفسیر شی میں پڑھا ہے کہ انسان تو انسان جب اللہ والوں کا کوئی ادب کر لے، تعظیم کر لے، وہ کتا بھی ہو تو جنت میں چلا جاتا ہے. اس لیے میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل تیرے نال وہ لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت وچ پہ جاون ولیاں دے سنگ رل کے. وہاں سلام ہی سلام سنیں گے. فیہا عین جاریہ، رواں چشمے ہوں گے، سرور مرفوعہ اکواب موضوعہ. یہ باتیں کر کے رب نے فرمایا میری قدرت دیکھو، اس زمین میں بھی دیکھو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹ پر غور کرو کیسے بنایا، اتنی بڑی چیز ہے اور ہلتی چلتی جا رہی ہے، کیسا ڈیل ڈول ہے اس کا، غور کرو اس پر. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان پر غور کرو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں پر غور کرو. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین پر غور کرو. مولا یہ غور کریں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تم غور اس پر کرو گے تمہیں میرا رستہ نصیب ہو جائے گا، میری معرفت مل جائے گی. فذکر، محبوب ان کو یہ نصیحت فرما، انما انت مذکر
محبوب نصیحت تو صرف تیرا ہی کام ہے، تو ہی نصیحت کے لیے ہے. کائنات میں رب کی بارگاہ میں اگر کسی کو کوئی معرفت چاہیے تو وہ معرفت مصطفیٰ کریم کے دروازے سے ملتی ہے. اور صاحب تفسیر رازی لکھتے ہیں فذکر، اے محبوب تو عزت والا ہے، تو عزت دے، تو معزز کر ان لوگوں کو. انما انت مذکر، کیونکہ تو ہی لوگوں کو معزز کرنے والا ہے. عزتیں ساری تیرے ساتھ لگ کر ملتی ہیں لوگوں کو. اور فرمایا محبوب اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، پھر ان کا میں انجام دیکھوں گا، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں حضور کی بے ادبی سے بچائے.